کیا آٹومیٹک واشنگ مشین میں نجس کپڑے پاک ہو جاتے ہیں؟ آغا سستانی کا کیا فتویٰ ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیے، پانی مشین کتنی بڑی بھی ہو، کر پانی نہیں ہوتا، نہ جاری پانی اس میں رہتا ہے۔ پانی جب مشین نے ایک بار لیا تو ایک بار پانی ٹھہر گیا وہ، تو اب ایسی صورت میں اگر 3 بار پانی لے کے وہ کپڑا پاک کر رہی ہے مشین تو نجس کپڑا پاک ہو جائے گا، اگر ایک بار یا 2 بار کر رہی تو نہیں۔ کہ ہم جو 10 بیویوں کی کہانی یا جناب سیدہ یا مولا مشکل کشا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہانی پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، کیا یہ سننا چاہیے؟ ہمارے ہاں کہانیوں کا، افسانوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جی بے شک۔ فضائل اہل بیت ہے، بیان کیجئے، اس کو سنیے، اس سے اپنے دل و دماغ کو روشن کیجئے، ایمان کو تازہ کیجئے، اہل بیت کی سیرت کو اپنائیے اور دنیا و آخرت میں سرفراز ہوئیے۔ کہا جاتا ہے کہ منگل کے روز بال نہیں کٹوانے چاہیے اور بدھ کو ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، کہاں تک صحیح ہے یہ بات؟ جمعرات اور جمعے کے لیے مستحب قرار دیا گیا ہے کہ انسان اپنے بدن کی آرائش کرے، جن میں اپنے بال کو چھوٹا کرنا، داڑھی کو مرتب کرنا، مڈانا نہیں، اور اسی طرح سے اپنے بدن کے پیر اور ہاتھ کے دونوں جگہوں کے ناخن کو تراشنا، یہ مستحب قرار دیا گیا جمعے کے دن اور جمعرات کے دن۔ میرا کوشچن ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا اور کسی اور بی بی مقدرات عصمت و طہارت کی نظر مرد کھا سکتے ہیں؟ بالکل کھا سکتے ہیں۔ جی میرا سوال یہ کہ نماز مغفرت والدین پڑھ کے میرے دبھائی انتقال ہو گیا ہے، کیا ان کو بھی بخش سکتے ہیں؟ کہ نیت اس طرح کریں، نماز پڑھتی ہوں مغفرت مرحومین کے لیے، پھر یہاں والدین کا نام نہ لیں، اب اس کے بعد آپ جتنے لوگوں کو چاہیں وہ اس نماز کا ثواب بخش سکتے ہیں۔ جو سید اور غیر سید ہے، کیا ان میں کوئی اونچ نیچ ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں سیدوں کو غیر سید میں شادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ خدا قیامت کے دن پوچھے گا کہ تم نے غیر سید کا کہ یہاں شادی کیوں کی اور اس بات کی سزا دے گا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، خدا کے نزدیک عزت و ذلت کا سبب اعمال، تقوی، پرہیزگاری ہے۔ حسب و نسب کسی کی عزت یا کسی کے غیر عزت یا بے عزتی کا معیار خدا کے نزدیک نہیں ہے، تقوی الہی معیار ہے۔ کیا اگر کسی کے گھر موت ہو گئی ہو تو کیا اس کے گھر مثلاً بیٹی، بہو اور کوئی اور عزیز اقربا 40ویں یا سال بھر تک کہیں محفل یا شادی میں شرکت نہیں کریں؟ دیکھیں، جو صاحب مر گئے ہیں ان کی بیوی 4 مہینے 10 دن عدہ وفات رکھے گی۔ عدہ وفات کے درمیان میں بھڑکیلے کپڑے پہننا، میک اپ کا یوز کرنا، زیورات سے اپنے آپ کو سجانا، خوشبو لگانا، یہ سب منع کیا گیا ہے بیوی کے لیے۔ لیکن جہاں تک بیٹی یا بہو کا تعلق ہے یا گھر میں رہنے والے افراد کا تعلق ہے، اس کا اس سے شرعی طور پہ کوئی رابطہ نہیں ہے، البتہ کہ جس گھر میں ماں جو ہے وہ سوگوار ہو، اس گھر میں بیٹی اور بہو جو ہے وہ دلہن بن کے نکلے تو ظاہر سی بات ہے کہ اخلاقی طور پر اس کو پسند نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ اخلاقی بات میں عرض کر رہا ہوں، شریعت کا ایسا کوئی تعلق نہیں کہ ہماری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، اس میں ایک بار ہمیں بیبی رہا اور وہ ایک ٹاپک پریگننسی تھی تو بیبی ابورٹ کرانا پڑا، اس کے بعد حمل ابھی نہیں رہتا ہے۔ اولاد سے متعلق قرآن مجید کی وہ آیت شریفہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس آیت شریفہ کی تلاوت نمازوں کے قنوت میں اور آخری سجدے میں، جو واجب نماز کا آخری سجدہ ہو اس میں اس آیت شریفہ کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، اور اپنے اولاد کے لیے نذر ابھی سے کریں کہ اگر ہم کو بیٹا ہوا تو اس کا نام محسن یا مسلم کے نام کے اوپر قرار دیں، اور اگر بیٹی ہو تو اس کا نام سیدہ عالمیان کے نام پر فاطمہ یا زہرا قرار دیں۔ انشاءاللہ پروردگار عالم نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ تھوڑے لوگ ہم سے جلتے ہیں اور برا چاہتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے۔ یہ دعا عافیت پڑھیں، 23 نمبر کی دعا امام سجاد کی صحیفہ کاملہ کی دعا ہے، انشاءاللہ ہر طرح کی مشکل جو ہے وہ دور ہوگی انشاءاللہ۔ سجدہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں کرنا چاہیے، پھر اللہ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم کیوں دیا؟ وہ اللہ کا سجدہ نہیں تھا، حکم خدا کی اطاعت تھی، اور وہاں اللہ نے خود حکم دیا تھا جناب آدم کو قبلہ بنانے کے لیے، سجدہ خدا کا تھا، قبلہ جناب آدم۔ چلتے پھرتے راستے پر تسبیح پڑھ سکتے ہیں کیا؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ سب تسبیح پڑھنا کوئی حرج نہیں۔ ایک لڑکا ایک لڑکی کا نکاح پڑھا نہیں کہ ہدیہ دینا چاہیے یا نہیں مولانا سے؟ یقیناً ہدیہ دینا چاہیے، نکاح پڑھوانے کا زیادہ سے زیادہ ہدیہ دینا چاہیے، جتنا شادی میں دوسرے کاموں میں خرچ کیا جاتا ہے اسی اعتبار سے نکاح پڑھانے والے کو خوب 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 ہدیہ دینا چاہیے، بالکل دینا
دینا چاہیے، ایک نیک کام ہے، عالم دین کو اگر ہم نہ دیں گے تو کس کو دیں گے؟ بے شک لائٹ والے کو دے دیتے ہیں، کھانے والے کو دے دیتے ہیں، پتیلا ڈیک کراکری سب کو دے دیتے ہیں، عالم کو بھی ضرور ہدیہ دیں۔ 786 کو بسم اللہ کہتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بسم اللہ میں جو حروف استعمال ہوئے ہیں اس کے نمبر ہیں، یہ خود بسم اللہ نہیں ہے، ایک اشارے کے طور پر کے بعض کاغذ پہ انسان لکھ دیتا ہے کہ دوسروں کا ہاتھ نہ لگے، کیونکہ اللہ کے نام کو بغیر وضو کے نہیں چھو سکتا، اس لیے اشارہ ہے کہ خدا کو یاد رکھتا ہے انسان، صحیح ہے، ورنہ یہ خود 786 786 یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ کہ مجھ کو وہم ہوتا ہے، عجیب عجیب خیال آتا ہے، اسے بچنے کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے۔ جی آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کیجئے۔ منٹ ٹاپ ہیئر آئل میں 63% الکوہل ہے، کیا اس کو لگانے کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی الکوہل کو بعض کیفیتوں میں حلال قرار دیا گیا ہے، پاک سمجھا گیا ہے لگانے کے لیے جی جی